السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 511 الادب الثالث والرابع للقضاء، دعوتی کام و مدارس، بخارا اور سمرقند، علماء اور مبلغین، دارالعلوم۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ الادب الثالث للقضاء، پس انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی استعداد کو دیکھے کہ آیا وہ اس قابل بھی ہے کہ قضائیت اور فتوے کے کام کو انجام دے سکے۔ اگر اس قابل نہیں ہے تو بلا تکلف اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے۔ مثلاً اگر وہ شریعت کے نصوص اور فروعات سے ناواقف ہوں یا لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کا تجربہ نہ رکھتا ہو، ورنہ وہ عدل و انصاف کرنے میں غلطی کر بیٹھے گا، اور یقیناً غلطی کرے گا۔ اس لیے احادیث میں انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے کو بہت ڈرایا گیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ قضائیت اور فتوے کا کام کرنے والا بغیر چھری کے ذبح ہونے والا ہے۔ اس ذمہ داری کے بارے میں ڈرایا گیا کہ دنیا اور آخرت میں پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ اس کے لیے جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے بغیر عدل و انصاف کے۔ الادب الرابع ان یحکم بما انزل اللہ تعالی، قاضی کے لیے لازمی ہے کہ وہ انصاف کرے احکام شرعیہ کے مطابق، اور اس میں کمی زیادتی نہ کرے۔ اگر کمی بیشی کی تو یقیناً اس نے اپنے فرض کی ادائیگی میں خائن ہوا، اور جس نے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ شخص کافر، ظالم ہے، فاسق ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، بے شک رسول پاک علیہ السلام نے غیر منصفانہ عدل کرنے والوں کو ڈرایا اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر، اور فرمایا قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، دو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں۔ ایک وہ جو حق کو جانتا ہو اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہو، یہ جنتی ہے۔ دوسرا وہ جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے جہالت پر، اور یہ جہنم میں جائے گا۔ تیسرا وہ جو حق کو پہچانتا ہو لیکن دوسروں کو مراعات دیتے ہوئے حق کے موافق فیصلہ نہیں کرتا، یہ بھی جہنمی ہے۔ بس یہ قاضی پر عظیم ذمہ داری ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے حاکم اور قاضی بنایا تھا تاکہ وہ حق پر جمع رہے۔ اگر وہ رعایت کرے یا احکام ہی کو بدل ڈالے تو دوسرے کو مصیبت پہنچنے سے پہلے قاضی خود مصیبت میں مبتلا ہوگا، اور قاضی کو تباہی اور ہلاکت کی راہ کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ فائدہ، ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے قاضیوں اور مفتیوں کو اپنا فرض منصبی نبھانا چاہیے۔ فیصلے میں کسی کی تائید اور کسی کی تنکیر جائز نہیں۔ انتقامی جذبے کے ساتھ بھی فیصلے جائز نہیں۔ طرفین کی بات سنے بغیر بھی فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ دنیا دار عدالتوں کے وکیلوں کی چرب زبانی کے ساتھ بھی فیصلہ جائز نہیں۔ اسلامی عدلیہ کی روح 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، قاضی کی تصحیح نیت۔ نمبر 2، طرفین کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا۔ نمبر 3، طرفین کی باتیں مکمل طور پر سننا اور انہیں دلائل و براہین پیش کرنے کا پورا موقع اور وقت دینا۔ نمبر 4، حدود اللہ کو قائم رکھنے اور نافذ کرنے کی نیت سے فیصلہ دینا۔ نمبر 5، انسانیت کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے سزا سنانا، مثلاً سزا ہلاک کرنے کے لیے نہیں بلکہ گناہوں سے پاک کرنے کی نیت سے دی جائے۔ مفتی ابو القاسم صاحب کا فتویٰ غیر اسلامی اور غیر منطقی۔ نمبر 1، مولانا سعد صاحب کو دلائل پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ نمبر 2، مراجع وغیرہ کو پڑھ کر اس کا رد نہیں کیا گیا۔ نمبر 3، بس اتنا ہی کہا گیا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 4، کس عقیدے میں فساد واقع ہوا یہ نہیں بتایا گیا۔ نمبر 5، سلف صالحین کے نہج سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہا گیا، لیکن کون سا نہج اور کون سی خامی پائی گئی اسے بھی نہیں بتایا گیا۔ نمبر 6، رجوع کیا گیا تو قبول نہیں کیا گیا، دوبارہ سہبارہ رجوع کیا گیا پھر اسے قبول کیا گیا۔ اور نمبر 7، چوتھے رجوع کو یہ کہہ کر کہ فائل بند ہو چکی ہے لہذا اعلانیہ رجوع کر لو کہا گیا۔
اعلانیہ رجوع کیا گیا تو پھر بھی یہ کہہ کر قبول نہیں کیا گیا کہ بڑے مجمع میں رجوع نہیں ہوا۔ نمبر 9، جبکہ میڈیا کے ذریعے ساری دنیا تک وہ رجوع پہنچ چکا تھا۔ نمبر 10، ککرائل مرکز میں پھر دوبارہ رجوع کا اعلانیہ عمل واقع ہوا، اسے بھی یہ کہہ کر قبول نہیں کیا گیا کہ مسجد کے چھوٹے مجمع میں کیا گیا، حالانکہ ککرائل مرکز میں اس وقت 10,000 آدمیوں سے زیادہ کا مجمع تھا۔ نمبر 12، مفتی ابوالقاسم صاحب کسی روایت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی بتلا دیتے کہ اعلانیہ رجوع کی قبولیت کے لیے کتنا مجمع ہونا چاہیے۔ نمبر 13، اور کیا الفاظ ہونے چاہیے۔ نمبر 14، اور کون سی جگہ ہونی چاہیے تاکہ ایک ہی وقت میں یہ ساری قوائف پوری کر دی جائیں۔ اور پھر مفتی صاحب بھی اپنے لیٹر پیڈ پر اعلانیہ رجوع کا قبولیت نامہ بھی شائع کر دیں۔ فائدہ، اللہ ہمیں دارالعلوم دیوبند سے کوئی کدورت نہیں ہے، کدورت ہے تو صرف مفتی ابوالقاسم صاحب کے غیر مشروع اور غیر منصفانہ دارالافتاء کے تصرف سے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ اور ایک اصول ہوتا ہے، اسی طرح فتویٰ صادر کرنے کا بھی ایک مخصوص طریقہ چلا آ رہا ہے جو منصوص ہے کتاب اور سنت سے، جسے ہم انشاءاللہ عوام الناس کے سامنے گاہے گاہے لاتے رہیں گے۔ مولانا سعد صاحب پر دیا گیا فتویٰ 100% غیر شرعی ہے، غیر منطقی ہے۔ جس طریقے پر یہ فتویٰ دیا گیا، کیا دارالعلوم کے سابقین الاولین کے فتویٰ دینے کا بھی یہی طریقہ رہا؟ فتوے کا طریقہ کار سوالات، مفتی ابوالقاسم صاحب کیا یہ بتلا سکیں گے بغیر کسی مراجع کو پیش کیے بلا قید و شرط مولانا سعد صاحب کیوں رجوع کریں؟ نمبر 2، مفتی صاحب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اس طرح کے حکم نامے کا مرجع کیا ہے؟ نمبر 3، یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی دارالافتاء میں نہیں بلکہ برہمنوں کی راجیہ سبھا میں ہیں کہ وہاں اچھوت کو برہمن سے سوال کرنا تو درکنار، اس کی طرف دیکھنے کا بھی حق نہیں۔ جس طرح برہمن شودر سے کہتا ہے کہ تجھے کسی بات کا حق نہیں، سارے حقوق اور مراعات ہم برہمنوں ہی کے لیے مخصوص ہیں، نہ تو دلائل پیش کرے گا، نہ تو اپنی مدد کے لیے کسی کو بلائے گا، نہ ہی تجھے ہم سے ہم کلام ہونے کا حق ہے، اس لیے کہ تو شودر ہے، ہم برہمن ہیں۔ تنبیہ، عوام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں، لیکن مولانا سعد صاحب مفتی ابوالقاسم صاحب کو نہ اپنی بے گناہی پیش کر سکتے ہیں، نہ دلائل اور نہ مراجع۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ کون سا عدلیہ ہے؟ قہر تو یہ ہے کہ اکابرین اور علماء دیوبند اس سارے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، کسی کی زبان اور قلم کو جنبش نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تعالی حکم دیتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کے لیے حقانیت کے ساتھ کھڑے رہو، چاہے مقدمہ تمہاری اپنی ذات ہی کے خلاف کیوں نہ ہو یا اپنے والدین اور قرابت داروں ہی کے خلاف ہوا ہو۔ قرابت دار میں سب داخل ہے، رشتہ داریاں، قوم، خاندان، اساتذہ، طلبہ، مریدین، مشائخ، جن جن سے قربت حاصل ہو وہ سب ان میں داخل ہیں۔ حق اور صداقت کا ساتھ چھوڑ کر اقربا پروری کریں گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، جس کی تفسیر اگلی آیت پیش کر رہی ہے کہ تمہارے اس یک طرفہ رویے کی وجہ سے تم ایمانی روح کھو چکے ہو، اس لیے پھر سے ایمان لاؤ۔ اے ایمان والو پھر ایمان لاؤ، یعنی تمہارا قومیت، علاقائیت، لسانیت، وطنیت، نسبت وغیرہ کا سائیڈ لینا تمہارے ایمان کو دھندلا سا کر دیا ہے، لہذا تم دوبارہ ایمان لے آؤ۔ واللہ ایسا لگ رہا ہے کہ تبلیغی کانٹ چھانٹ کی طرح قدرت تعلیمی اداروں کے سرپرستوں کی بھی کانٹ چھانٹ کرنے پر تلی ہوئی ہے، اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کے ممبران عرصے دراز پہلے اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے، لیکن موجودہ وقت میں سب کچھ بدل سا گیا ہے، یہاں بھی کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے تاکہ مخلصین آگے آئے اور حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتی رحمہم اللہ کی اس روحانی درسگاہ کی عزت اور آبرو کو پامال ہونے سے بچائے۔ تاریخ ہر زمانے میں دہرائی جاتی رہی ہے، بخارا، سمرقند اور اس وقت کی ثقافت اور تمدن دبدبا رہ رہ کر یاد آتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی آن بان شان ترقی کی معراج پر تھی، اور ایک شعر اور مصرع تو خاص اور عام کی زبان پر رہتا تھا: سمرقند سے کل روئے زمین است، بخارا قوت اسلام و دین است۔ لیکن دعوتی محنت جیسے جیسے رخصت ہوتی گئی، ویسے ویسے اسلامی مملکت کی شان و شوکت گھٹتی چلی گئی۔
ایسا نہیں تھا کہ لوگ دور اندیش نہیں تھے، مگر دعوتی کام اور اس کی اہمیت سے بے اعتنائی برتتے تھے۔ دعوتی محنت ایک فیکٹری کی مانند ہے، شوگر تیار ہوتی رہی تو سب کا بھلا، اگر فیکٹری بند ہو جائے تو پھر ذخائر کب تک کام دیں گے؟ مدارس علوم اسلامیہ کے ذخائر کی مانند ہے، فیکٹری تو صرف دعوت کی محنت ہے۔ ذخائر یہ تو پھسلتی ریت کی مانند ہوتے ہیں، کب ہاتھ سے نکل جائے اور ختم ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ سمرقند، بخارا، بغداد، دمشق ہماری سابقہ تاریخ رہی ہے، ان کی علمی ثقافت اور تاریخ اور تمدن اور ساتھ ہی ان کے عروج و زوال سے ہم بعد والے بخوبی واقف ہیں۔ سابقہ الہند الاسلامی میں علماء اور مدارس 350 سال سے سرزمین ہندوستان پر محنت کرتے رہے، لیکن دین یو پی بہار کے چند مواضعات اور چند دیہات اور گنتی کے چند خاندانوں کے باہر نہیں نکلا، خاص کر مظفر نگر ضلع ہی میں دین رہ گیا تھا، جبکہ مسلمانوں کی آبادی قدیم ہندوستان کے چپے چپے میں موجود تھی۔ لیکن 90 برس کی دعوتی محنت نے کیا ہند اور سندھ بلکہ دنیا کے 7 بر اعظموں تک دین کو پھیلا دیا۔ اب آپ علماء کرام خود بتلائیں کہ دعوتی کام اور اس کے امیر اور اس کے مرکز کی حفاظت اور حمایت کی کس قدر ضرورت ہے۔ اس لیے آپ سب سے التجا کرتے ہیں کہ دعوتی کام اور اس کی حفاظت کو اولین ترجیح دیں۔ یہ کام دینداروں کو پیدا کرنے کی فیکٹری ہے، انہی دیندار لوگوں سے مساجد اور ان کے بچوں سے مدارس اور ان کے ذاکرین سے خانقاہیں آباد رہے گی۔ دعوتی کام اور اس کا مرکز سلامت رہے تو ہزاروں دارالعلوم اور مدارس وجود میں آئیں گے۔ انگلینڈ میں 60 سے زیادہ لڑکے لڑکیوں کے دارالعلوم ہیں جہاں دورے کی تعلیم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ساؤتھ افریقہ وغیرہ، یہ سب اسی تبلیغی محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس وقت شیطان اور شیطانی ذہن رکھنے والوں کا سارا زور دعوتی کام کو ختم کرنے پر لگا ہوا ہے، اس لیے ہم اس وقت سوائے دعوتی محنت کے اور اس کے مرکز نظام الدین کی حفاظت کے کسی طرف بھی اپنی توجہ مبذول کرنے کا حق میں نہیں ہیں۔ تمام دعوتی کام کرنے والوں سے اور علماء کرام سے بھی یہی کہتے ہیں۔ علماء روزانہ درجنوں فون کرتے ہیں، میسیجز بھیجتے ہیں، ہم ان سے بھی یہی عرض کریں گے کہ دارالعلوم دیوبند ہمارے سروں پر چھت کی مانند ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے اس کی عزت کرتے ہیں، وہ ہمارا مرجع ہے، لیکن چند مفاد پرست اور نااہل قسم کے ذمہ داروں نے دارالعلوم کی شبیہ بگاڑ رکھی ہے، سو ہم ان کے تعاقب اور ان کی اصلاح کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ہم صرف دارالعلوم دیوبند کے شعبہ افتاء کی انتظامی لابی کی تصحیح چاہتے ہیں، اس لیے کہ موجودہ دارالافتاء کی لابی میں غیر مخلص اور فاسد مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں، مثلا مولانا ارشد مدنی، مفتی ابوالقاسم صاحب بنارسی، مفتی مصعب علی گڑھی، مفتی سعید احمد پالنپوری صاحبان۔ اس طرح کے احباب کو چن چن کر سائٹ پر کر دیا جائے اور اللہ سے ڈرنے والے، امت مسلمہ کا صحیح درد رکھنے والے پرہیزگار مفتیان کرام کو آگے لایا جائے۔ یہی ایک صورت باقی رہ گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بازیابی کی اس مسئلے میں جس قدر تاخیر ہوگی، اسی قدر دارالعلوم کی عزت روز بروز گھٹتی جائے گی اور جنگ ہنسائی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ موجودہ دور میں دارالفتاء کی لابی کے لوگ دعوتی کام کے مرکز اور اس کے امیر کو انصاف فراہم کرنا تو درکنار، البتہ مرکز دعوت اور اس کے امیر کے ذاتی دشمن بنے ہوئے ہیں اور طلبہ میں عداوت اور منافرت کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ دارالعلوم کے طلبہ علانیہ طور پر مولانا سعد صاحب کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، مگر مدنی، نعمانی، علی گڑھی، پالنپوری صاحبان کو سانپ سونگھ گیا ہے، نہ اس طالب علم کی کوئی گرفت ہوتی ہے اور نہ اخراج، نہ ہی اس سلسلے میں کوئی وضاحت۔ سربراہ دارالعلوم ہونے کی حیثیت سے مولانا ارشد مدنی مدظ اللہ کی طرف سے نہ کوئی معافی نامہ، نہ کوئی صفائی عمل میں آئی، یعنی کوئی کام باقاعدگی کے ساتھ دارالعلوم کی شایان نشان نہیں ہو رہا ہے۔ دارالعلوم صرف گنڈا گردی اور تانا شاہی کا مرکز بن کر رہ گیا ہے۔ ہم نہتے اکیلے ہیں، کوئی ہمارا ہاتھ بٹانے والا بھی نہیں، لیکن ہم اپنی ہر بات کو 100% مدلل طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دارالعلوم تو ہے ہی اس کام کے لیے، مگر کام ندارت، روح تڑپ اٹھتی ہے جب دارالعلوم کی طرف سے آڈیو بیان جاری ہوتا ہے یا پھر لیٹر پیڈ پر کوئی فتویٰ جاری ہوتا ہے تو اس پر فتوے کے مراجع نہ لکھے جاتے ہیں، نہ ہی مستفتی کو وقت دیا جاتا ہے۔ کورٹ کچہری کا مجسٹریٹ کسی مسئلے میں فیصلہ صادر کرتا ہے تو درجنوں سے بھی زیادہ صفحات میں اس فیصلے کے مراجع اس کی فروعیات تک کو لکھ بیٹھتا ہے، مگر دارالعلوم کے فتویٰ اس طرح کے ہوتے ہیں
جیسے کسی جاگیردار اور جابر قسم کے ڈیرے کی طرف سے حکم نامہ صادر ہوا ہو۔ ہم الحمدللہ مخلص ہیں، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں اور نہ ہی کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلنے کا ہمیں شوق ہے۔ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ دارالعلوم اپنا کام ایمانداری اور غیر جانبداری سے انجام دے اور دعوت والوں کو اپنا کام کرنے دے، ان کے اجتماعات میں خلل اندازی نہ کرے، غیر علماء کے میسیجز پر توجہ نہ دے اور نہ ہی ان کی کسی بات کا جواب دے۔ شرائیت دم توڑ چکی ہے، بجھتے چراغ ہیں، خوب پھڑکتے رہیں گے، خوب گالیاں بکیں گے، ان کی کسی بات کا برا نہ مانے، نہ یہ ذہنی مریض ہو چکے ہیں، اور جتنے آڈیوز اور بیانات اور شرائیت والوں کی طرف سے آ رہے ہیں وہ سب کے سب پرانی ہیں، انہیں نہ سنیں، نہ آگے فارورڈ کریں۔ دعاؤں اور ذکر و اذکار اور فکر و دعوت میں اپنی توانائی صرف کرے۔ اللہ نے عظیم کامیابی عطا فرمائی ہے، دجل و فساد کا پسپا ہو چکا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ اللہ ہم تمام کے قصوروں کو معاف فرمائیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا